بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ محترم حضرات، لوگ کافی پریشان رہتے ہیں جنات اور شیاطین کے اثرات سے۔ گھروں میں طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مسائل اور ساری مصیبتوں کا حل 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز نمازوں کی پابندی، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اور تیسرا ہے صبح و شام کی مسنون دعائیں۔ پہلی چیز جو نمازوں کی پابندی ہے، شب و روز میں جو 5 وقت کے فرض نمازیں ہیں ان کا خصوصاً اہتمام کریں، اور دوسرا یہ کہ ایک طریقہ یہ بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر کم از کم 1 رکوع ہی صحیح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا جو اہم چیز ہے جس کا خاص طور سے اہتمام نہیں ہو پاتا، وہ ہے صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں، سورتیں ہیں جن کی اپنی اپنی خاص فضیلتیں ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سورے کی ایک ایک آیات کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اور اس سورے میں جو آیت الکرسی ہے، یہ تو خصوصاً عرش کے نیچے سے یہ چیز آئی ہے، سورہ آیت الکرسی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے اور گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونکتے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں، اور اسی سورہ بقرہ کی اخیر کی 3 آیتیں، یہ جملہ 10 آیتیں ہیں اور ایک ہی سورت سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ جملہ 10 آیتیں جس گھر میں جس روز تلاوت کی جاتی ہے، اس دن شیطان یا کوئی بری چیز گھر والوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور اس رات شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ 10 آیتیں اگر کسی دیوانے یا مجنون پر بھی اگر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن اور مجنون وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، اس کا دیوانہ پن دور بھی ہوتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس روز دن کو کسی گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو 3 دن تک، اگر رات کو پڑھی جائے تو 3 رات تک شیطان داخل اس گھر میں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت ہی اچھے انداز میں کلام پاک کرے، کلام پاک کی تلاوت کرے، اور جتنا ہو سکے پہلی چیز نمازوں کی پابندی سکون سے، اطمینان سے، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ، اور تیسری چیز مسنون دعاؤں کا خصوصاً اہتمام روزانہ کرے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی پابندی کے بعد اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ گھر میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، سارے جنات اور شیاطین کے اثرات سے اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے جو سامنا پڑ رہا تھا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ رفع دفع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔